السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے ایک بہت بنیادی اور اہم عقیدے پر بات کریں گے، عقیدہ ختم نبوت۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت، گہرائی اور دلائل کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل سادہ الفاظ میں یہ ختم نبوت ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مطلب تو یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آخری یعنی ان کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا؟ جی ہاں، قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر یا سلسلہ ختم کرنے والے۔ بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اس پر ایمان لانا اسلام کا آپ کہہ لیں لازمی جزو ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس عقیدے کی آپ کہہ لیں حکمت کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نبوت ختم کیوں کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ان پر حجت تمام ہو جائے۔ حجت تمام ہو جائے یعنی ان کے پاس قیامت کے دن یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ قرآن میں النساء اور المائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ حجت پوری ہو گئی ہمیشہ کے لیے؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اپنی حجت مکمل فرما دی۔ تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ یہ بات سمجھ میں آتی، اور اسی سے شاید وہ بات بھی جڑتی ہے کہ دین کو مکمل کرنے کا اعلان بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3 جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں واضح اعلان ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین ہی مکمل ہو گیا تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے جو کوئی نئی بات یا نئی شریعت لائے؟ صحیح۔ اور ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں تھی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن میں واضح ہے، الاعراف، سبا، الانبیاء میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کافۃً للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ حدیث میں بھی غالباً اس کا ذکر ہے۔ جی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ یہ کہ پچھلے انبیاء سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ جی، سورۃ آل عمران کی آیت 81 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی اہمیت پہلے سے طے تھی۔ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت۔ ایک اور اہم پیشگوئی بھی تو ہے ان کے دوبارہ آنے کی۔ جی ہاں، اور یہ نقطہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ مستند احادیث جیسے مسند احمد اور بخاری میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے ضرور نازل ہوں گے۔ لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے طور پر آئیں گے۔ امتی کے طور پر؟ جی، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے۔ یہ سب علامات اصل میں گمراہی کو مٹانے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی قائم کرنے کی طرف اشارہ ہیں۔ تو ان کا آنا خود ختم نبوت کی دلیل بن جائے گا؟ یقیناً، ان کا آ کر کسی نئی شریعت پر عمل نہ کرنا بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اس بات کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہوگا کہ اب قیامت تک یہی دین حتمی ہے۔ بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ اچھا، اب ذرا اس لفظ خاتم النبیین پر واپس آتے ہیں۔ کیا اس کے معنی پر کوئی ابہام ہے؟ لغت کیا کہتی ہے؟ علماء کا کیا موقف ہے؟
نہیں، اس پر کوئی ابہام نہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے خاتم کا ایک معنی مہر ہے، جو کسی چیز کو بند کرنے، مکمل کرنے اور تصدیق کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور دوسرا مشہور معنی آخری ہے۔ تو یہاں دونوں معنی فٹ ہوتے ہیں؟ جی، مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی، اسے مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اس معنی پر یعنی آخری نبی امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے۔ اجماع یعنی اتفاق رائے؟ جی، اور یہ کوئی عام اتفاق نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد سب سے پہلا اور مضبوط ترین اجماع اسی عقیدے پر ہوا تھا۔ اور کیا اس موضوع پر احادیث بھی کافی ہیں؟ اوہ، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ محدثین انہیں متواتر کہتے ہیں۔ متواتر؟ متواتر وہ حدیث یا روایت ہوتی ہے جسے ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقلی طور پر ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ کوئی مثال دیں گی؟ جی، جیسے صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب انہیں غزوہ تبوک پر پیچھے چھوڑا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بالکل واضح۔ جی، ایک اور حدیث بخاری میں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی میں ہے، رسالت و نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ایسی بہت سی روایات ہیں۔ تو قرآن، لغت، اجماع صحابہ اور پھر یہ متواتر احادیث۔ جی، یہ سب مل کر اس عقیدے کو بالکل قطعی اور ناقابل انکار بنا دیتے ہیں۔ تاریخی طور پر بھی امت نے ہمیشہ اسی موقف کو اپنایا ہے؟ جیسے کسی نے اگر دعویٰ کیا نبوت کا تو امت نے ہمیشہ اسے مسترد کیا۔ سب سے پہلی اور واضح مثال مسلمہ کذاب کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابہ نے اجماع کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کیا اور اسے مرتد قرار دیا۔ یہ عمل خود اجماع کی ایک عملی شکل تھی۔ اچھا، آخر میں ایک حوالہ پاکستان کے آئین کا بھی تھا۔ کیا اس عقیدے کو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر آئین میں دوسری ترمیم منظور کی تھی۔ اس ترمیم میں اسی عقیدہ ختم نبوت کو بنیاد بناتے ہوئے ان لوگوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، انہیں آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ اس وقت کے پاکستان کے قانونی اور سماجی تناظر میں ایک اہم فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہوا کہ قرآن، بے شمار متواتر احادیث، صحابہ کا قطعی اجماع اور امت کا 1400 سالہ تسلسل، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام قیامت تک کے لیے مکمل، حتمی اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ اور شاید یہاں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے جی، کہ جب یہ طے ہے کہ یہ پیغام آخری ہے، یہ دین مکمل ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر اس پیغام کو سمجھنے، اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے اور اسے حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ ہم سب پر کتنی زیادہ عائد ہوتی ہے؟ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔